بغداد کے ایک قدیم بازار کے کنارے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا نام شیخ ابو الوفا رشید تھا، مگر لوگ اسے محض بوڑھا فقیر کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی کے بال، ہاتھ میں پرانی تسبیح اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ دنیا کے تمام راز جانتا ہو۔ بوڑھے فقیر کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ دن بھر بازار کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے ملتا، ان کی دعائیں لیتا اور کبھی کبھار کسی سوال کرنے والے کو ایسا جواب دیتا کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ ایک روحانی بزرگ ہے جو دنیا کی حقیقتوں اور قدرت کے رازوں سے واقف ہے۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام یوسف تھا اس فقیر کے پاس آیا۔ یوسف ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی جستجو رکھتا تھا۔ اس نے فقیر سے کہا، بابا، میں نے آپ کے علم اور حکمت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ میں بھی دنیا کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹا، دنیا کے راز آسانی سے نہیں ملتے۔ انہیں سمجھنے کے لیے دل کو کھولنا پڑتا ہے اور ایک طویل سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یوسف نے فوراً کہا، ہاں، میں تیار ہوں۔ فقیر نے تسبیح کے ایک دانے کو غور سے دیکھا اور بولا، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ کل صبح تمہیں ایک سفر پر جانا ہوگا۔ یہ سفر تمہیں نہ صرف دنیا کی حقیقتوں تک لے جائے گا بلکہ تمہیں اپنی ذات کی گہرائیوں سے بھی روشناس کرائے گا۔ اگلی صبح یوسف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے بغداد کے دروازے پیچھے چھوڑے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک نئی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہو۔ آگے ایک گھنا جنگل تھا جس کے درخت آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ فقیر نے بتایا تھا کہ یہی اس کا پہلا امتحان ہوگا، جہاں اسے عقل اور دل دونوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر چند قدم آگے بڑھتے ہی ایک پراسرار ہنسی کی آواز گونجی، جیسے ہوا کے ساتھ کوئی بول رہا ہو۔ اچانک ایک چھوٹا سا درخت اس کے سامنے آیا اور بولا، اے مسافر، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ یوسف نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں یوسف ہوں، دنیا کے راز جاننے کے سفر پر نکلا ہوں۔ درخت ہنس پڑا اور بولا، راز تبھی ملیں گے جب تمہاری عقل تیز اور دل صاف ہوگا۔ تمہیں یہاں 3 پہیلیاں حل کرنی ہوں گی۔ پہلی پہیلی یہ تھی، وہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے ہوتی ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ یوسف نے سوچ کر جواب دیا، ہوا۔ درخت نے سر ہلا دیا۔ دوسری پہیلی پوچھی گئی، وہ کیا چیز ہے جو خود نہیں چلتی مگر ہر جگہ پہنچ جاتی ہے؟ یوسف بولا، آواز۔ درخت مسکرا دیا۔ تیسری اور آخری پہیلی تھی، وہ کون سا خزانہ ہے جو جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے؟ یوسف کے دل میں فوراً جواب آیا، محبت۔ درخت خوش ہو گیا اور بولا،